چودھری عوام دوست پارٹی سے، اور قوم کی تعمیر کے لیے ہم جو قدم بقدم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اور آج جب میں بات شروع کروں تو اس سے پہلے مجھے اقبال کے 3 شعر یاد آ رہے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانے نئے صبح و شام پیدا کر، اگر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ بیسیکلی یہ خلاصہ ہے اس احساس کا جو ڈلیور کیا اقبال نے قوم کی طرف۔ قوم کو بتایا اقبال نے کہ عشق کا مقام کتنا اعلیٰ اور کتنا شاندار ہے، اور یہی مقام جو ہے وہ قوموں کی تعمیر میں کتنا معنی خیز ہے۔ عشق جو ہے وہ اپنے مالک سے ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ہے۔ تو یہ عشق جب تک آپ کے اندر راسخ نہیں ہوتا، آپ کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ کامل ایمان کے لیے آپ کو یہ رستہ جو ہے وہ چننا ہی پڑے گا۔ قوموں کی تعمیر جو ہے وہ نظریے پہ ہوتی ہے، اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے ایک ہی نظریہ ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جو بھی اس سے تجاوز کر کے، اس سے انحراف کر کے، یا اس سے الگ ہو کے کوئی اور نظریہ جس نے بھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ دیکھیں آج کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ آج پوری مسلم امہ جو ہے وہ اس نظریے سے انحراف کرنے کے بعد 1000 سال کی حکومت کے بعد آج جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ پچھلے 200 سال سے ذلیل و رسوا، اور وجہ صرف ایک ہے کہ وہ ضابطہ حیات جو مالک نے آپ کو عطا کیا، آپ اسے انحراف کیے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ باتیں کروں جو آج کا جو مسلمان ہے، جو اس کو دیکھ رہا ہے، جو میڈیا اس پہ مسلط کیے ہوئے ہے، اور وہ بات کروں کہ جو نظریہ حیات ہے، جو نظریہ لافانی طریقہ جو ہے، وہ لافانی اصول جو ہیں جو وضع کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ کو پیش کروں۔ میرے دوستو، اس وقت پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کے پولیٹیکل حالات، آپ کے جو معاشرتی حالات ہیں، آپ کی اکانومی کے حالات۔ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کی اکانومی پہ یہودیوں نے بڑے مخصوص طریقے سے اس پہ جو ہے وہ گرپ کیا ہوا ہے، اور یہ عالمی معاشی سودی نظام جو ہے وہ اسی کو ہی آپ چلانے پہ مجبور ہیں، کیونکہ اس وقت آپ طاقتور نہیں ہیں۔ تو مجبور اور لاچار قومیں جو ہیں وہ مستعار لی ہوئی جو اصول ہیں وہ ان پہ چلنے پہ مجبور ہے۔ طاقتور جو ہے یہ دنیا کا خاصا رہا ہے کہ طاقتور جو ہے وہ جس طرح سے اس نے چلانے کی کوشش کی ہے نیچے والی قوموں کو، وہ چلنے پہ مجبور نہیں۔ لیکن وہ آفاقی نظریہ جو ایک مسلمان کے اندر عشق کی صورت میں موجود ہے، وہ ممتاز کرتا ہے دوسری تہذیبوں سے، اس کو دوسرے مذاہب سے اور دوسرے جو ہے انداز فکر سے، اس کو نظریہ فکر سے الگ کرتا ہے۔ سو میرے پاکستانیوں، جب تک آپ اس کی طرف موو نہیں کریں گے، تب تک آپ جو ہے وہ مقام نہیں پا سکیں گے جو مقام حقیقی طور پہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اور آپ کی کامیابیاں اور کامرانیاں جو ہیں وہ اللہ کے اصولوں کے مطابق چلنے میں ہی موجود ہیں۔ میرے پاکستانیوں، جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عشق کی منزل کی طرف ہی موو کرنا ہے۔ یہی آپ کا ارتکاز ہے، یہی آپ کی عبادت ہے، اور یہی آپ کا پوری زندگی کا اصول ہے۔ اور دوسرا فکرہ اسی سے منتج ہے کہ نئے زمانے نئے صبح و شام پیدا کر۔ آپ دیکھیے کہ اس کا مقام ایسا ہے کہ آپ کو ہر دن جو ہے وہ ایک نئی دنیا تسخیر کرنے کو ملتی ہے، اور ہر مومنٹ جو ہے وہ ایک نیا جذبہ آپ کے اندر موجزن ہوتا ہے۔ نئی زمانے
نئے زمانے نئے صبح و شام پیدا کیے. تو یہ نئے زمانے نئے صبح و شام پیدا ہو رہے. میرے دوستو، اگر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، کتنی آسانی سے اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر فطرت کو جاننے والا، فطرت کو سمجھنے والا آپ کو دل اگر عطا کر دیا ہے تو پھر بڑے آسانی سے آپ سکوت لالا و گل سے، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا، بڑی آسانی سے وہ آوازیں جو پنکھڑیوں کی ہوتی ہیں ان کو بھی سن سکیں گے، ان کو بھی جان سکیں گے، اور بڑی آسانی سے آپ جو ہے وہ کائنات کی ذرے ذرے سے محو گفتگو ہو سکتے ہیں. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ہمارا طریق جو ہے وہ کبھی بھی جاہو جلال میں نہیں رہا، ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں تھا. 30,000 لوگوں کا لشکر جو ہے وہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاری میں وہ کیسو قصہ سے ٹکرا گیا، اور وہی 20 سے 30,000 40,000 ایون چاہے کبھی 40,000 ہو جاتے، کبھی پھر 30,000 ہو جاتے، لاکھوں کے 2-2 2.5 لاکھ کے لشکر سے لڑتے رہے اور فتح یاب ہوتے رہے. آج کا پاکستانی جو ہے وہ جب ارطغرل کو دیکھتا ہے، جب عثمانی سلطنت کی باتیں سنتا ہے، یہاں پہ ابھی ڈرامے نہیں بنے، جب وہ مغلیہ سلطنت کے فرما رواؤں کو دیکھے گا، جب وہ بابر علی مرزا کو، وہ تغلق جو ہے، جو خلجی ہیں، جو شہاب الدین غوری ہے، محمود غزنوی ہے، جب ان لوگوں کے بارے میں آپ جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کا رستہ کتنا شاندار رستہ ہے. آج کی سیاست کے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آج کے جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم کوئی بڑی تبدیلی رونما کر سکتے ہیں، تو نہیں کر سکیں گے. عمران خان سمیت کوئی بھی الیکٹیبل جو ہے وہ پاکستان میں بنیادی طور پہ بڑی تبدیلی جو ہے وہ رونما کرنے سے قاصر ہے، نہیں کر سکے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام اتنا فرسودہ اور اتنے گیپس ہیں اس میں، اتنا خلا، اتنا کمزور ہے کہ آپ اس کو جتنا مرضی جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں نہیں ہو سکے گا. میرے پاکستانیوں، کل میں صدر پاکستان کا ایک ابھی کا انٹرویو جو ہے وہ سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نظام کوئی سا بھی ہو، اس کو اگر گندا بندہ غلط لوگ چلائیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا، اور برا نظام جو ہے اچھے لوگ چلائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ایسے نہیں ہے. یہ ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن پوری طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بہترین نظام جو ہے وہ بروں کو بھی بہترین طریقے سے چلنے پہ مجبور کرتا ہے. اچھوں کو تو وہ اچھے طریقے سے چلاتا ہی چلاتا ہے، وہ بروں کو بھی انفسائز کرتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے چلے. ایک بہترین نظام جو ہے وہ اس قوم کے لیے ناگزیر ہے. قوموں کی تعمیر نظام سے ہوتی ہے، نظریہ حیات سے ہوتی ہے، اور نظریہ حیات جو ہے وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے سے متعین کر دیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے وہ آپ کا نظریہ حیات ہے. آپ اس نظریہ حیات کی طرف جب تک نہیں آئیں گے آپ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا، آج کے حالات جو ہیں وہ ایک اور بات جو بڑے ضروری سمجھتا ہوں اس جو ہے وہ ویڈیو کے توسط سے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے بڑے بھائی سیاستدان، پورا پاکستان ان کے پیچھے ہے. میں بھی کبھی کبھی گاہے گاہے تنقید کرتا ہوں. دیکھیں جو بڑے لوگ، جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں جن کے پیچھے بڑی خلقت ہوتی ہے، خلقت سنتی نہیں ہے ان کے بارے میں. ان کے بارے میں کوئی غلط بات سننے کی، کوئی بات ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس طرح سے عمارت ان کی کھڑی کر دیتے ہیں، اس طرح سے اسٹیچو بنا دیتے ہیں کہ ان کی غلط باتیں بھی ان کو صحیح لگتی ہیں. لیکن ہم پہ حق ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں. ہم آپ کو بتائیں کہ جہاں پہ بڑے لیڈر ہونے کے باوجود جہاں پہ جو غلط فیصلے لیے جاتے ہیں ان پہ رزسٹ کرنا قوم کا حق ہے، آپ کا حق ہے، میرا حق ہے. ہم پہ یہ حق، اور ویسے بھی ہم پہ یہ حق ہے کہ ہم یہ جو غلط کو غلط کریں، صحیح کو صحیح کریں. آج آپ دیکھیے $5 ارب کا نقصان ہوا پچھلے 5 مہینے پاکستان کو، اور یہ امپورٹڈ رجیم جو ہے 18 PDM کی جماعتیں جو ہیں، جو اپنے آپ کو بہت وائز سیاستدان کہتے تھے، پوری دنیا میں پیٹرول پرائسز کم ہوتی ہیں یہ اوپر بڑھا دیتے ہیں. آٹے کی پرائسز، دنیا میں ویٹ کی پرائسز کم ہو رہی ہیں، یہ اوپر بڑھا رہے ہیں. آج آٹے کا تھیلا جو ہے آپ پر kg آٹا جو ہے وہ 100 روپیز سے اوپر چلا گیا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ امپورٹڈ رجیم جو ہے، جو اپنے آپ کو بڑی اعلیٰ اذان سمجھتے تھے، آج کس طرح خفت اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کو لوٹنے میں صبح شام ایک کیا. آپ اندازہ کیجئے یہ کس وجہ سے ہے. اگر عمران خان جو ہے وہ اس وقت غیر دانشمندانہ طور پہ جو انہوں نے استعفے دے دیے تھے
اگر وہ استعفے نہ دیے ہوتے تو آج کم از کم یہ حالات نہ ہوتے، اسمبلی کے اندر بیٹھ کے وہ ان کو رزسٹ کرنے والے ہوتے۔ اگلے 1-2 مہینے میں اپنے لیولز کو بہتر کر کے اتنی عوامی جو ہے وہ حمایت کے ساتھ وہ 2-4 لوگوں کو اوپر نیچے کر کے دوبارہ سے گورنمنٹ کو اسٹیبلش کر سکتے تھے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ قوم کی ذمہ داری کو پس پشت ڈال کے جذباتی فیصلے کرتے ہیں۔ میرے خیال میں آج بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا عمران خان کو کہ آپ واپس اسمبلیوں میں چلے جائیں، آپ واپس اسمبلیوں میں جا کے نئے سرے سے جو ہے وہ رزسٹ کریں، اور یہ الیکٹورل جو 5 ایئرز ہیں ان کو چلنے دیں۔ لیکن عمران خان صاحب بضد ہیں۔ میں پی ڈی ایم کی 17 جماعتوں کو لوچ لفنگ لٹیرا سمجھتا ہوں، اور میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ لوچ لفنگ لٹیرے ہیں، یہ امپورٹنٹ رجیم ہے۔ لیکن پاکستان کا یہ نصیب کیوں ہے کہ 5 سال کا جو الیکٹورل پیریڈ ہے، جو الیکٹورل پیریڈ ہے اب ایک وزیر اعظم کے لیے، وہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ اگر پچھلے دو ٹینیور میں 5 سال یہ پورے ہوئے ہیں، گو وزیر اعظم آپ کے 5 سال نہیں پورے کر سکے، لیکن ٹائم اگر پورا ہوا ہے تو یہ ٹائم بھی پورا ہونا چاہیے۔ اگر امپورٹنٹ رجیم آئی ہے تو ان کی کمزوریوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر یہ اتنے اگر کمزوری نہ دکھاتے، اس وقت رزسٹ کر رہے ہوتے، پوری ویل کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو کبھی بھی یہ امپورٹنٹ رجیم اتنا کچھ نہ کر چکے تھے۔ کتنے ووٹ ہیں؟ 2 ووٹ زیادہ ہیں ان کے پاس۔ 2 ایمان والے تو اکٹھے کر ہی سکتے تھے، 10 ایمان والے بھی اکٹھے ہو جاتے اسمبلی کے اندر سے۔ لیکن یہ اسمبلی کے اندر رہتے تو یہ موقع تو دیتے، اپنے آپ کو اپوزیشن تو کرتے کم از کم۔ یہ جو کھلے عام وہ کبھی ہم جنسیت پرستی کے جو ہے نا وہ ہوتے جا رہے ہیں، قانون پاس ہو رہے ہیں، جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو کھلی چھوٹ دینے میں ان کی ذمہ داری ہے، تو یہ بھی ذمہ دار ہے۔ اور کم از کم یہ اندر رہ کے وہ لوگ وہ مقتدر حلقے جنہوں نے غیر دانشمندانہ فیصلے کیے تھے، ان کو یہ رزسٹ کر سکتے تھے، ان کو بتا سکتے تھے کہ دیکھیں ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی لائی ہوئی امپورٹنٹ رجیم کو ہم رزسٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو 5 سال کے لیے لوگوں نے ووٹ کیا ہے، اس ووٹ کی ذمہ داری ہے آپ کو، آپ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اسی وجہ سے عوام دوست پارٹی کے توسط سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام کمزور ترین نظام ہے۔ ہم پاکستان میں صدارتی جمہوریت کی اس وجہ سے حامی ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ آگے ڈیلیور نہیں کر پا رہا۔ اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے، اس میں کوئی حاکمیت اللہ کی حاکمیت ہے۔ یہ کتاب آپ کے آئین تک محدود ہو کے رہ گیا۔ یہ کوئی بھی قرآن و سنت کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں۔ آج پاکستان میں سراسر قرآن و سنت کے منافی جو ہیں وہ قوانین جو ہے وہ پاس کیے جا رہے ہیں، اور ان پہ آرٹیکل 6 نہیں لگ رہا۔ آئین کا دباچہ یہ ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کی منافی نہیں ہوگا۔ لیکن آج قرارداد مقاصد کی 2ری کلاس کو 3ری کلاس 4تھی کلاس تک تو جانا ہی دور کی بات ہے۔ 2ری کلاس تک بھی آپ دیکھیں تو اس وقت آئین سے انحراف کیا جا رہا ہے۔ ایسے قوانین پاس ہو رہے ہیں جو سراسر آئین سے مصادم۔ کون دیکھے گا ان کو؟ کون ان پہ رزسٹ کرے گا؟ کون ان کو روکے گا؟ اس امپورٹنٹ رجیم کو کون روکے گا؟ یہ سارے بہت بڑے کوسچنز ہیں۔ میرے پاکستانیوں، بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم یہ جان لیں کہ ہماری بچت نظام میں ہے، اور نظام جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نظام بنایا ہے اسی میں نجات ہے۔ اب جنگوں کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، عالمی جنگوں کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے آپ غزوہ ہند کے دہانے پہ ہیں۔ آرماگیڈنز ہونے جا رہی ہے پوری دنیا میں۔ کیا ہے؟ آپ تو اپنی معیشت کے ساتھ لڑی جا رہے ہیں، آپ کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے۔ آپ تو اس لیول پہ ہیں کہ آپ جو ہے دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت، دنیا کی 5ویں سب سے بڑی فوج، اور ملک کا حال یہ ہے کہ عالمی سطح پہ پیٹرول سستا ہوتا ہے، یہ مہنگا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی جگہ بھرنی۔ 5 مہینے میں کون سی ایسی قیامت آئی تھی کہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ 160 سے 240 پہ چلا گیا، 50 پہ چلا گیا؟ کون پوچھے گا ان سے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آج ملک اگر
سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے تو اس کا مجرم کون ہے؟ اگر معاشی عدم استحکام کا شکار ہے تو اس کا مجرم کون ہے؟ اگر یہ اسی طرح سے آ کے نعرے لگا کے اقتدار پہ بیٹھیں گے اور ہم آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو کون ان سے پوچھے؟ ہمیں آپ کو سوچنا ہوگا اور آواز اٹھانا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔